میں زیادہ دیر فقیہ اعظم قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر محدث اعظم قصوری مفتی ابن مفتی اور میرے شیخ کامل قبلہ ابو الغلام مفتی محمد عبداللہ علیہ رحمہ کے چشم و چراغ تشریف فرمانے صرف میں ایک اینا ہی عرض کروں گا کہ انہاں دی اے ذرہ نوازی ہے کہ اے اساں نو محبت فرماندے نے سال بعد اساں نو اپنی زیارت و فیض یاب فرماندے نے اور کبھی ان کو اور کبھی میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں اور دوسری بات پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا کرم ہے آقا مجھے گرنے نہیں دیتا سہارا تیرا آپ دی جلوہ گری تساں دے سامنے میں پیر صاحبزادہ عزیبال شام حافظ والقاری مفتی ابن مفتی شیخ الحدیث محمد اختر علی القادری اشرفی مبلغ یورپ سجادہ نشین آستانہ عالیہ قبلہ شیخ الحدیث قصور آپ جلوہ کرنے میں انہاں دے حوالے کرنا تے پھر عرض کراں گا حضور انہاں سکھ دیاں نگاہاں نو محبت فرما دے رہا جے زندگی دا پتہ نہیں کتے ساتھ چھڑ جانا ہے تے انہاں دوستاں دے نال محبت تساں دی ایک درینہ ہو گئی ہے سال بعد انتظار کرتے رہندے نے اللہ تعالیٰ انہاں نو سلامت رکھے تہانوں بھی قائم رکھے اس مسجد میں قائم رکھے تے خطاب سنتے رہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت انج نہیں معراج دا مہینہ بھی ہے تے او موقع بھی آ گیا ہے تے انج تے نعرہ نہیں نا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر قبلہ قاری صاحب حافظ القراء پیر محمد اختر القادری صاحب نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير آمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيد الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کی
حمد و ثنا کے بعد بارگاہ مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام حاضرین و سامعین، آج کی اس محفل میں سالانہ بلکہ محفل ہے اور جس کی دعوت مجھے میرے نہایت ہی واجب الاحترام قابل قدر ساتھی میرے لیے ایک انمول تحفہ اور دو زانو ہو کر قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر کی بارگاہ میں بیٹھنے والے میرے ساتھی حضرت علامہ مولانا پیر محمد یوسف صاحب چشتی زید مجدہ اطال اللہ عمرہ وزاد شرفہ، آپ نے دعوت دی، مجھے آپ حضرات کی زیارت کا موقع ملا اور جس کے لیے میں پورا سال انتظار کرتا ہوں۔ میں کہیں بھی ہوں لیکن مجھے یاد ہوتا ہے کہ میں نے جانا ہے تو کنگن پور کے عظیم لوگوں سے میں نے کچھ اپنی معروضات پیش کرنی ہے، تو میں آپ کا نہایت ہی مشکور ہوں کہ آپ مجھے موقع دیتے ہیں اور میں آپ حضرات کے سامنے اپنی حاضری لگوانے کے لیے آ جاتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ سے ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ ابھی افتتاحی تقریب میں نہایت ہی عظیم واجب الاحترام قبلہ علامہ حافظ بقاری محمد عمران صاحب، اللہ ان کے علم میں عمل میں برکت دے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ رب ذوالجلال تو ہمیں بتاتا ہے کہ وہ خوش نصیب جن کا تعلق اللہ سے قائم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان بندوں کو جب کوئی نسبت عطا فرماتا ہے تو ان بندوں کو کسی اور کا نہیں بناتا، اس کی پہچان یہ کرواتا ہے کہ جو بندہ ساری دنیا کے رشتوں کو چھوڑ کر اور رات کے نرم و گداز بستر کو چھوڑ کر مصلی پر کھڑا ہو کر میرے ساتھ اپنی لو کو لگا لیتا ہے، تو میں ان بندوں کو نہ دنیا کا بندہ کہتا ہوں، میں ان کو کہتا ہوں کہ عباد الرحمن، یہ رحمان کے بندے۔ تو جن خوش نصیبوں کو اللہ کہے کہ یہ رحمان کے بندے ہیں، رحمان کون ہے؟ اللہ۔ رحمان جو ہے یہ ایسا نام ہے جو کسی اور جگہ پر استعمال نہیں ہو سکتا سوائے خدا کے، فرمایا یہ رحمان کے بندے ہیں، اور جو رحمان کا بندہ بن جائے پھر اس کی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور پھر اس رحمان کے بندوں نے کرنا کیا ہوتا ہے، میں یوں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کاش کہ وہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں کہ جو چیزیں آج نہیں ہیں، ہم گھر گھر جا کر عزتیں ڈھونڈتے ہیں، در در جا کر اپنی عزت کو تلاش کرتے ہیں، خدا نے ہمیں یہ سب کچھ ہمارے ہاتھوں میں دے دیا ہے، ہمارے اندر غصہ نہیں جاتا، ہمارے درمیان غیبت نہیں جاتی، کدورت نہیں جاتی اور کینہ پروری نہیں جاتی۔ کوئی آج کے دور میں جتنا مرضی قریبی دوست بن جائے اس پر کوئی اعتماد نہیں کرتا، اگر اس کو اس کے سامنے سے ہٹا کر جس سے زیادہ پیار ہو جائے اس سے ذرا ہٹا کر پوچھے بتا تجھے اس پر پورا اعتماد ہے، تو وہ پیچھے ہٹ کر آپ کو یہ نہیں کہے گا میں اس پر 100% اس پر اعتماد کرتا، وہ کہے گا تو بس کوشش کرتا ہوں، خیال ہے۔ تو جب یہ چیز دل یہ کہے، ہر بندہ یہ کہے گا، آپ سارے لوگوں کو تلاش کر لو وہ یہی کہے گا اس پر اعتماد تو ہے، مگر جہاں اعتماد کی انتہا ہونی چاہیے
وہ ہم پیچھے ہٹ جائیں. اس کا مطلب یہ نکلا ہر بندہ چور ہے. اپنے دل کے اندر ایک دوسرے کی محبت کے لیے جگہ نہیں ہے, صرف وقت پاس کرتے ہیں. رب نے فرمایا رحمان کے بندے بن جاؤ. اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب وہ زمین پر چلتا ہے نا, اکڑ نہیں ہوتی اس کے اندر, تکبر نہیں کرتا, وہ غرور نہیں کرتا. وہ کیسے چلتا ہے؟ بڑے آرام کے ساتھ چلتا ہے. کیا سمجھ کر کہ میرا پاؤں زمین پر میں رکھوں تو زمین بھی میرے مالک کی ہے. وہ زمین کیا کہے گی کہ میں اس کو زور کے ساتھ استعمال کر رہا ہوں؟ یہ زمین بھی گواہی دے گی. تو وہ بڑے نرم و گداز کی طرح اس پر چلے گا, تکبر کے ساتھ نہیں چلے گا. اور جب وہ دوسروں سے بات کرے گا تو بڑے پیار سے کرے گا. اور اگر اسے کوئی برا کہہ دے گا تو اس کے جواب میں, گالی کے جواب میں گالی نہیں دے گا, بلکہ یہ کہے گا اللہ تیرا بھلا کرے. اگر ہم دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے تو ہم تینوں چیزوں کو دیکھیں تو ہمارے اندر تینوں ہی نہیں ہیں. اگر کوئی غصے سے بات کہہ دے تو ہم اسے چھوڑتے نہیں ہیں. ہمارے گھر بکھر کیوں گئے ہیں؟ کیوں بکھرے ہیں؟ اسی وجہ سے بکھرے ہیں. قوت برداشت نہیں ہے ہمارے اندر, طاقت نہیں ہے جو برداشت کر سکے. مکان کمزور ہو جائے اس کو طاقتور کرنے کے لیے پوری حربے استعمال کرتے ہیں. ارے میرے مصطفیٰ کی محبت کے اندر, رب کی محبت کے اندر دل کمزور ہو جائے, ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہم نے کچھ نہیں کیا. مزہ تب ہے کہ کوئی ہمیں کچھ کہتا رہے, دل میں خیال آئے میرے مالک کو یہ پسند نہیں ہے, میرے مالک کو یہ پسند نہیں. جب میرے مالک کو پسند نہیں تو میں اسے چھوڑتا ہوں. سارے لوگ ہم محبت کے ساتھ نماز کے لیے آتے ہیں, خدا کے گھر میں آتے ہیں, اور یہاں پہنچ کر بھی اگر دریا کے کنارے بندہ جائے اور ہو بھی پیاسا, پانی بھی نہ پی سکے, تو پھر اس سے بڑھ کر بدقسمت اور کون ہو سکتا ہے؟ آئے بھی مسجد میں, وہ بھی خدا کا گھر, اور پھر خدا کے در سے کچھ لے نہ سکے, تو پھر ہم سے بڑا بدقسمت کون ہو سکتا ہے؟ مزہ تب ہے آئیں ہم گناہ گار ہو کر, جائیں تو بالکل پاک ہو کر. جب یہ پوزیشن ہو جائے ہماری, پھر یہ دیکھیں کہ یہ معاشرہ کیسا ہے. اذان ہوگی تو کشا کشا ہر بندہ دوڑا آئے گا کہ میری تکبیر تحریمہ فوت نہ ہو جائے. ہم کیا سوچتے ہیں؟ نماز میں شامل ہو جائیں گے. ارے نماز میں شامل ہونا چھوڑیں, تکبیر تحریمہ کو ڈھونڈنا چھوڑیں, اس کو دیکھیں. حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب انتقال ہوا تو آپ کے کیا تھا؟ آپ نے فرمایا میرا جنازہ جو ہے رکھ دینا. وہ جنازہ پڑھائے جس کی تکبیر اولیٰ نہ فوت ہوئی ہو. جیسے بزرگ ہیں ویسے ہی ان کے معیار ہیں, ان کا معیار بھی چھوٹا نہیں ہوتا. تو جب بندوں کے اندر یہ قوت پیدا ہو جائے تو اللہ ایسے بندوں کو بھی بھیج دیتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم اپنے دل کو سیدھا کر لیں, اپنے دل کو رب کی محبت کے لیے خاص کر لیں. تو یہ تلاوت یہ کر رہے تھے, میرا دل جھوم رہا تھا کہ یا اللہ ہمیں اس کا واقعی سچا بنا دے, کہ ہم زمین پر چلیں, نرم سے چلیں. کوئی غصے سے کہہ دے برداشت کر لیں, کوئی بات نہیں ہے. ایسا کرنے سے رب راضی ہو جائے گا. جب رب راضی ہو گیا, قیامت کے روز کوئی بڑے بڑے اعمال نہیں دیکھے جانے وہاں پر. کوئی زندگی کا ایک ایسا عمل, کیونکہ جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں ہم, تو ہمارے درمیان, ہم نے تو اپنی بات کرتا ہوں, کوشش کہ ہمارے خیالات کہاں ہوتے ہیں. نماز اب یہاں پڑھ رہے ہیں, پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوتے ہیں. تو خدا کی ذات کے سامنے عمل کوئی ایسا ہی ہونا چھوٹا سا کہ جس کی برکت کی وجہ سے اللہ نے جنت عطا فرما دینی. ایک واقعہ ہے کہ جہنمی کو لے جایا جا رہا تھا قیامت کے روز جہنم میں, تو راستے میں روک لیا جائے گا. اچانک اس کے جولی میں ایک چیز گرے گی اور فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو جنت کی طرف لے جاؤ. جب جنت کی طرف لے جانے لگے گے, وہ حیران ہو کر پوچھے گا میں تو جہنمی تھا, تم مجھے جنت کی طرف لے جا رہے ہو.
وہ کہیں گے جب اس کو کھولیں گے تو اس کے اندر ایک مٹی کا ڈھیلا ہوگا، تو کہیں گے یہ وہ مٹی کا ڈھیلا ہے جو تو نے اپنے محبت کرنے والے ساتھی کی قبر پر جب وہ فوت ہوا تھا نا، تو یہ ڈھیلا تو نے بڑے پیار سے وہاں رکھا تھا، کیونکہ دل پتہ نہیں اس وقت کیا سوچ رہا ہوگا، کچھ اسے اپنا یاد آ رہا ہوگا، کچھ اپنے ساتھی کی محبت یاد آ رہی ہوگی، تو اس نے وہ ڈھیلا رکھا ہے بڑی محبت کے ساتھ، بس اللہ کو وہ عمل ہی پسند آ گیا۔ تو جب بدلنے لگے انسان کی قسمت تو اس کے لیے دیر نہیں لگتی، بس خیال رکھو، توجہ رکھو سرکار کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اللہ محبت سے مالا مال فرما دے، کیونکہ وہ پاک ہے، رب ذوالجلال پاک ہے۔ کہاں سے پاک ہے؟ ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر ناتوانی سے پاک ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ پاکیزگی بیان کرو رب ذوالجلال کی، پاکیزگی بیان کرتا ہوں میں اللہ کی، پاکیزگی بیان کرتے ہیں ہم اللہ کی، پاکیزگی بیان کرتے ہیں فرشتے اللہ کی، پاکیزگی بیان کرتی ہے کل کائنات اللہ کی۔ ایسے ذات جو ہے کہ جس کی ساری کائنات پاکی بیان کرتی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے سیر کرائی ہے، وہ یہ کہتا ہے سیر کرائی ہے میں نے، اسرا، راتوں رات۔ کب کرائی ہے؟ کب کرائی ہے؟ راتوں رات۔ اسرا کا معنی ہوتا ہے راتوں رات۔ کس کو سیر کرائی ہے؟ بھی عبدہی، اپنے بندہ خاص کو، کیونکہ سارے بندے تو نہیں نہ ہو سکتے، اس لیے یہ کہنا پڑے گا کوئی خاص ہی بندہ ہو سکتا، بندے تو سارے ہی ہیں مگر کہنا پڑے گا کوئی بندہ خاص تھا۔ لیلن، اسرا کا معنی بھی رات تھا، لیل کا معنی بھی رات ہے۔ ایک ہی کلام میں دو دفعہ لفظ کو استعمال نہیں کرتے۔ اپنی زبان میں دیکھ لیں، میں تمہارے گھر گیا ہوں، کہیں گے ایک بار ہی گھر کہنا چاہیے، دو بار کیوں کہتے ہو؟ تو اللہ رب العزت نے دو مرتبہ استعمال کیا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی راتوں رات اپنے بندے خاص کو لیلن۔ یہ جو لیلن ہے نا، اس لام کے اوپر دو زبر ہیں جس کو ہم کہتے ہیں تنوین۔ تو عربی زبان میں قواعد میں جیسے استعمال ہوتا ہے اسے کہتے ہیں التنوین للتقلیل۔ تنوین جو ہے وہ قلت کے لیے آتی ہے، تھوڑی چیز کے لیے آتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اس لیے لیلن کو بیان کیا ہے تاکہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے اپنے محبوب کو ساری رات سیر کرائی ہے، ایسا نہیں ہے، لیلن رات کے تھوڑے سے حصے میں کروائی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ تو یہ رات کے تھوڑے سے حصے میں میں نے سیر کرائی ہے۔ کہاں سے سیر کرائی ہے؟ من المسجد الحرام، اس مسجد سے لے کر جو کعبہ کے ارد گرد ہے وہ مسجد حرام ہے، اور جو سیاہ قسم کی یا سیاہ رنگ کی ایک عمارت ہے وہاں پر، اس کے گردا گرد ایک مسجد ہے، کیونکہ مسجد حرام ارد گرد ہے، خانہ کعبہ درمیان میں ہے۔ تو فرمایا وہ جو مطاف ہے نا خانہ کعبہ کا، اس مطاف کے ارد گرد جو مسجد ہے اس کو مسجد حرام کہتے ہیں۔ وہاں سے میں نے اپنے محبوب کے سفر کا آغاز کیا تھا۔ یہ مسجد حرام ہے۔ الی المسجد الاقصی، دور کی مسجد تک۔ کہاں تک؟ دور کی مسجد تک، کیونکہ اقصی آپ نے سارا ہی سنا ہوگا، میں نے اقصی کا ترجمہ کر دیا۔ اقصی کا معنی ہوتا ہے دور۔ اقصی کا معنی ہے دور، چونکہ وہ قریب نہیں تھی، دور تھی، تو دور تک، اس مسجد کا نام دور، چونکہ اس وقت دور تھی
تو اللہ رب العزت نے اس کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی۔ تو بھئی سیر تو جو تھی وہ مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام تک بھی ہوئی، اور مسجد حرام کے بعد مسجد اقصیٰ سے بھی سارا اوپر سدرۃ المنتہا تک ہوئی، سدرۃ المنتہا سے آگے لا انتہا تک ہوئی۔ مگر قرآن نے اس بات کو یہاں تک بیان کر کے کیوں چھوڑ دیا؟ بتایا کہ سراسر اس وقت ہمیں جن لوگوں کے ساتھ کلام کرنی ہے وہ کفار مکہ ہیں، اور کفار مکہ کو زیادہ شعور نہیں ہے، وہ صرف مسجد اقصیٰ تک ہی جانتے ہیں، اس کے آگے وہ نہیں جانتے، اس لیے ان کو آگے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تک کی ضرورت ہے۔ جو اگر یہاں تک مان گئے تو آگا ماننا بھی آسان ہے، اس لیے یہاں تک ہی کافی ہے۔ اس کو نہیں کہہ دیتے وہ خاصا دی گلام آگے، ہاں وہ جو شعر ہے مجھے پورا نہیں آتا، ہاں تو وہ یہی ہے کہ یہ بات ان لوگوں کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خاصوں کی بات ہے، یہاں تک عاموں کی بات تھی، تو ان کے لیے کفار مکہ کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر یہ مان گئے، ان کے سمجھ میں آ گیا، کیونکہ ان کو علم تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوری زندگی میں کبھی بھی مسجد اقصیٰ نہیں گئے، تو اگر یہ مان گئے تو اگلا سفر ان کے لیے ماننا آسان۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ الذی بارکنا حولہ، کہ پھر ہم نے اس مسجد اقصیٰ کا جو ارد گرد کا ماحول ہے ہم نے اس کو برکتوں سے مالا مال کر دیا ہے۔ ارد گرد کا جو ماحول ہے ہم نے اس کو برکت سے مالا مال کر دیا۔ اب میں آپ سے ایک ذرا چھوٹی سی بات پوچھتا ہوں، یہ جو مسجد ہے اس مسجد کا اندر کا حصہ برکت والا ہے یا باہر کا حصہ برکت والا ہے؟ حصہ برکت والا ہے۔ دنیا کی ساری مساجد اکٹھی کر لیں اور پوچھیں کہ برکت والا حصہ کیا ہے، تو آپ کہیں گے برکت والا حصہ وہ ہے مسجد کا جہاں پر ہم سجدہ کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ برکت والا حصہ باہر والا ہے، مسجد کے باہر جو حصہ ہے وہ برکت والا ہے، وہ برکت۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مسجد اقصیٰ وہ ہے کہ جس کے ارد گرد کے ماحول کو ہم نے برکتوں والا بنا دیا، باہر کیا اس کو ہم نے برکتوں والا بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ جو برکتوں والا ماحول میں نے بنایا ہے وہ یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کے باہر جو ہے نا میرے یار لوگوں کے ڈیرے ہیں، انبیاء کے مزارات ہیں۔ سبحان اللہ۔ مسجد اقصیٰ کے باہر انبیاء کے مزارات ہیں، اور محبت کا تقاضا بھی یہ ہے۔ کوئی شخص یہ کہہ، کسی نے کہا کہ اس لیے وہ برکت والے ہیں، وہاں پر بڑی سینری لگی ہوئی تھی، بڑا باہر خوبصورت مناظر تھے، باغات لگے ہوئے تھے، پھول بڑے اچھے لگے ہوئے تھے۔ اگر یہی بات ہو کہ اچھے باغ لگے ہوئے ہوں، منظر اچھا لگ رہا ہو، تو فرعون کا جو محل تھا اس کے باہر بڑے عجیب قسم کے درخت تھے، پھول لگے ہوئے تھے، عقل بڑی تنگ رہ جاتی تھی۔ شداد جو تھا اس کے محل کے باہر بڑے بڑے درخت تھے، خوبصورت مناظر تھے۔ تو پھر اس ماحول میں جو برکتوں والا رب نے کہا ہے اس میں، اور یہ جو فرعون اور شداد ان کے محل کے باہر یہ جو درخت ہیں، پھر ان دونوں میں چیزوں میں مابہل امتیاز کیا ہوگا، فرق کیا ہوگا ان دونوں میں؟ ان دونوں میں فرق کرنے والے کے لیے بتا اللہ نے فرمایا میں اس برکت کی بات نہیں کر رہا، میں اس برکت کی بات کر رہا ہوں کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کے ماحول جو ہے وہاں پر میرے یار لوگوں کے ڈیرے ہیں، ان لوگوں کے ڈیرے ہیں۔ اور اس وجہ سے میں نے اسے کہا ہے یہ۔ اور ایک اور بات یہ ہے، پچھلی بات جو ہم نے ذکر کی تھی کہ مسجد حرام تک سفر کیا، اگلا ذکر نہیں کیا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ کئی دوست کہہ دیتے ہیں جا کے ذکر ہی نہیں ہوا، تو یہاں تک ہی معراج ہے۔ ایک اصول یہ ہے کہ عدم بیان عدم شے کو مستلزم نہیں ہوتا، یہ قانون ہے۔ عدم
بیان عدم شے کو مستلزم نہیں ہوتا، یہ ایک قانون ہے۔ اب میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے۔ مثلا ایک چور سامنے کھڑا ہے، میری جیب کے اندر 1000 روپیہ ہے، مجھ سے پوچھتا ہے کہتا ہوں نہیں ہے، تو میرا بیان کیا ہے؟ نہیں ہے۔ تو میرے بیان کرنے سے کہ نہیں ہے، تو کیا وہ جو شے میری 1000 روپیہ میری جیب میں، کیا وہ ختم ہو جائے گا؟ میرے بیان کرنے سے وہ جو شے ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ تو عدم بیان عدم شے کو مستلزم نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے اس آنے والے کا ذکر بیان نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آگے سفر ہی نہیں ہوا، اس لیے کہ عدم بیان عدم شے کو مستلزم نہیں ہوتا۔ بس بات آگے تیسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ جو ارد گرد ہے نا ماحول، وہاں پر میرے انبیاء جو ہیں ان کے ڈیرے ہیں، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے ڈیرے سے بڑھ کر جس سے محبت ہو اس کا ڈیرا زیادہ اچھا لگتا ہے، اس کا ڈیرا اچھا زیادہ لگتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنا ذکر نہیں کیا، حالانکہ فرماتے میری مسجد کا فلانا حصہ وہ زیادہ برکت والا ہے، خانہ کعبہ کو نہیں کہا۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو سجدہ کرنے والا بنا دو۔ کعبہ سے کتنی دور ہے یہ؟ جن لوگوں نے دیکھا ہے کوئی دور نہیں ہے، کوئی دور نہیں۔ فرمایا مسجد حرام میں جو ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، جہاں پر وہ کھڑے ہوئے پتھر پر کھڑے ہوئے تھے، اللہ رب العزت کو وہ جگہ پسند آئی۔ فرمایا بس اسی مقام کو جہاں پر وہ کھڑے ہوئے تھے، اس کھڑے ہونے والی جگہ کو بعض جگہ جائے نماز بنا لو، ہم اس کو کہتے ہیں سجدہ کرنے والا بنا دو۔ اس لیے کہ عبارت النص تو یہی ہے کہ جائے نماز بنا دو۔ جائے نماز کا مطلب نماز پڑھنے کی جگہ۔ اب جب بندہ نماز پڑھے گا تو جب سجدے کی باری آئے گی تو سجدہ کسی اور جگہ کرنے جائے گا؟ اسی جگہ کرے گا نا۔ عبارت النص یہی ہے اس مقام سے کہ جائے نماز بنا دو، اقتضاء النص یہ ہے کہ اسے سجدہ کرنے والی جگہ بنا دو، اسے سجدہ کرنے والی جگہ بنا دو۔ تو فرمایا اسے سجدہ کرنے والی جگہ بنا دو۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس جگہ کا، حالانکہ خانہ کعبہ موجود تھا جو اس سے بھی برکت والا تھا، بتایا یہ ہے کہ محبت جو ہوتی ہے وہ اپنے ڈیرے سے بڑھ کر اپنے محبت کرنے والوں سے زیادہ اس لیے رب نے اپنے خانہ کعبہ کا ذکر نہیں کیا، فرمایا اس کو سجدہ کرنے والی جگہ بنا دو۔ یہ ہے۔ آگے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، لِنُرِيَهُ تاکہ ہم دکھا دیں، لِنُرِيَهُ تاکہ ہم دکھا دیں اس کو، لِنُرِيَهُ تاکہ ہم دکھا دیں اس کو، من آیاتنا اپنی نشانیوں میں سے کچھ۔ یہ دکھانے کا مطلب یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ معراج جو تھی وہ تو سوئے ہوئی تھی، سوئے ہوئے بندہ دیکھتا نہیں ہے، رب کہتا ہم دکھا دیں اس کو، اور ہے بھی یہ رویت سے ہے۔ رویت کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، رویت کا مطلب دیکھنا، آنکھ سے دیکھنا، ایک ہوتا ہے دل سے دیکھنا، ایک ہوتا ہے خواب سے دیکھنا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا نا، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں۔ وہ خواب میں دیکھنا، ایک ہے اپنی آنکھوں سے دیکھنا، یہ ہے رویت، یہ دیکھنا۔ تو خواب میں بندہ سویا ہوا، اسے دیکھنے سے کیا تعلق؟ آپ جا کر کسی کو آپ ہی کہہ دیں کہ میں تو ساری رات جو ہے وہ یہ دیکھتا رہا ہوں یہ مقامات، تو آپ کیا اس کو کہیں گے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں خواب میں دیکھا تھا، ہو گیا ہوگا، کچھ بھی نہیں۔ اس میں کیا تو چاہیے جائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہی بات کہیں کہ میں خواب میں یہ کیا وہ کیا، کیا رہتا؟ کفار تو کوئی اعتراض نہیں تھا، انہیں پتہ تھا یہ ہو سکتا ہے۔ پرابلم یہی تھی کہ آنکھ سے دیکھنے سے کہ یہ ہو نہیں سکتا، یہ پرابلم۔
تو اللہ نے فرمایا لنوریہو، تاکہ ہم دکھا دیں اس کو من آیاتنا، اپنی نشانیوں میں سے کچھ. یہ من جو ہے نا، من لنوریہو من، یہ من جو ہے یہ تبعیضیہ ہے. تبعیضیہ کا مطلب ہوتا ہے کچھ بعد. پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری چیزیں نہیں دکھائیں، ان میں سے کچھ دکھائی ہیں. ان میں سے کچھ دکھائی، پوری نہیں دکھائی. اس لیے لنوریہو، تاکہ دکھا دے ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ دکھا. تو کچھ میں کیا دکھا دیا؟ زمین و آسمان دکھا دیے، جنت و دوزخ دکھا دی، اور جنت کے محلات دکھا دیے، دوزخ کے در دکھا دیے، بزم لامکان دکھا دی، بزم ملائکہ دکھا دی، بزم ارواح دکھا دیے، بیت المعمور دکھا دیا، سارا کچھ دکھا دیا. دکھانے کے بعد کہا کہ من آیاتنا، یہ تو ہم نے کچھ بھی نہیں دکھایا. یہ تو اپنی صرف نشانیوں میں سے کچھ دکھایا ہے، یہ کچھ سارا نہیں دکھایا. لنوریہو من آیاتنا، یہ تو ہم نے تھوڑا دکھایا ہے. اب جو کل ہوگا، کل، اور بھی یہاں پر یہ بھی ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے قوت باصرہ کی بات کی ہے، دیکھنے کی بات کی ہے. ایسی نہیں بات ہے. جب لنوریہو کا ذکر کر دیا تو بتا دیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو دکھایا ہے آنکھوں سے. اسی لیے تو وہ دیکھتے رہے راستے میں کیا ہوا، اس کے آگے کیا ہوا، اس کے آگے کیا ہوا. میں نے یہ دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ نماز پڑھ رہے تھے. کسی نے کہا وہ نماز پڑھ رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے التجا کی تھی کہ یا اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی کہ حضور علیہ السلام گزر رہے ہیں میرے پاس سے، تو میں ان کا استقبال کرنا چاہتا ہوں. تو میں بھی ان کا استقبال کروں. تو کیا تھا؟ ہوا قائم یصلی فی القبر، کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کوئی استقبال کرنا چاہیں تو استقبال کرتے ہو نماز نیند لیں تو یہ استقبال ہوگا؟ استقبال تو نہیں ہوگا. نماز نیند لیں ہوگی، میں اس کا استقبال کرنا چاہتا ہوں، وہ پاس سے گزر رہا ہو، آپ نماز پڑھ کر کھڑے ہو جائیں. تو پتہ یہ چلا کہ وہ نماز، صلاۃ کا معنی نماز نہیں تھا، صلاۃ کا معنی درود تھا. کہ سرکار گزر رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام درود پڑھ رہے تھے اپنے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ ختم نبوت. تو یہ درود پڑھا جا رہا تھا، سرکار گزر رہے تھے اور درود پڑھا جا رہا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اس لیے فرمایا ہوا قائم یصلی فی القبر. تو اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا فرمایا انہ هو السمیع البصیر، کہ بے شک وہ، یہ وہ جو ہے، یہ ضمیر ہے، ضمیر ہے. ضمیر جو ہوتی ہے یہ مرجع ڈھونڈتی ہے، اس کو، یہ اس کس کو ہے یہ ڈھونڈے گی. تو اس کی عادت ہے ضمیر کی کہ یہ اپنے قریب ترین جو مرجع ہوگا اس کو پکڑتی ہے. اب یہاں پر دو چیزیں ہیں، انہو سے پہلے دو چیزیں ہیں جدھر یہ لوٹ سکتی ہے. یا تو یہ لوٹے گی الذی، کہ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. کون؟ وہ جو ہر ناتوانی سے، کمزوری سے پاک ہے، وہ ہے الذی. یا یہ ہوگا کہ وہ ہر انہو، کہ بے شک وہ بے عبد ہی ہے، کہ وہ عبد خاص ہے. اب دونوں چیزیں ہیں. اب سب سے قریب ترین اس کا مرجع بنتا ہے بے عبد ہی، کہ بے شک وہ، یعنی وہ عبد خاص جو ہے، وہ سننے والا بھی ہے اور وہ دیکھنے والا بھی ہے. اس کا قریب ترین مرجع یہ ہے کہ وہ سننے والا بھی ہے، وہ دیکھنے والا بھی ہے. سرکار اگر سنیں گے تو وہ خدا کی دی ہوئی طاقت سے سنیں گے، عطائی طاقت ہوگی، اور مالک وہ ہوگا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں گے تو خدا کی طاقت سے دیکھیں گے، آپ کو عطا ہوگی یہ طاقت. انہو، یہ سارا کچھ جو ہو رہا تھا یہ سرکار سن بھی رہے تھے اور سرکار دیکھ بھی رہے تھے. سرکار سن بھی رہے تھے، سرکار دیکھ بھی رہے تھے. کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ رب العزت انبیاء کو معراج کرایا
صرف حضور کو تو معراج نہیں ہوا، انبیاء کو معراج کراتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی معراج ہوا، آگ دکھا دی، رات کے وقت دوڑے اس کے پیچھے کہ شاید یہی رب ہو، اپنی طرف سے تو دوڑے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہوا۔ مگر آپ ساری مختصر بات کرتے ہیں، ہم اس کی تشریح کی طرف نہیں جاتے۔ کسی نبی کی معراج پر کیا سارے انبیاء اکٹھے ہوئے ہیں؟ ایک عام سی بات ہے، اکٹھے ہوئے؟ کسی کو کرائے تو انفرادی ہی تھی، کوئی نبی اکٹھے نہیں ہوئے۔ حضور علیہ السلام کی معراج واحد معراج تھی کہ جہاں پر تمام انبیاء کرام اکٹھے ہوئے۔ کیوں اکٹھے ہوئے؟ کیوں اکٹھے ہوئے؟ ہر نبی کا، اس کی نبوت کا زمانہ محدود تھا۔ کوئی کسی علاقے کا نبی تھا، کوئی کسی آبادی کا نبی تھا، کوئی کسی شہر کا نبی تھا، محدود تھی۔ یہاں تک تمہاری نبوت ہے، وہاں تک اس کی نبوت ہے، وہاں تک اس کی، تو نبوت تو تھی۔ اب جب سرکار رحمت بن کر آ گئے تمام جہانوں کے لیے، اب ان تمام سے نبوت کو لینا تھا کہ اب تمہارا زمانہ ختم ہو گیا۔ اب سب سے وہ، اب یہ سمجھے زمین کا جیسے قبضہ نہیں لیا جاتا، اب یہ قبضہ لیا جا رہا ہے، اس لیے سب کو بلا لیا تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ اب تمہارا وقت ختم ہو گیا ہے، اب یہ نبی آ گیا ہے جس کا تم نے پیچھے وعدہ کیا تھا ہم نے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کہ جب وہ آئے نا تو تم وہ سب اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ اب جب اکٹھے ہو گئے تو سرکار نے جب مصلی امامت پر کھڑے ہوئے تو یہ ان کو سبق تھا کہ اب تمہاری ساری کی ساری نبوتوں کا علاقہ محدود جو تھا ختم ہو گیا۔ پیچھے کھڑے ہو گئے، اور جب سرکار آگے کھڑے ہو گئے، آپ بن گئے امام، تو جتنی کسی کے نبوت کی حد تھی وہ ساری ختم ہو گئی۔ رب نے فرمایا محبوب اب یہ سب کچھ تیرا ہے، اب میں جہاں تک رب العالمین ہوں وہاں تک تو رحمت للعالمین۔ تو یہ ان سے قبضہ لیا جا رہا ہے۔ کسی نبی کی معراج پر کوئی نبی اکٹھا نہیں ہوا، صرف حضور علیہ السلام کی معراج پر اکٹھے ہوئے تاکہ ایک تو سب کے پیچھے آ جائیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی نبوت کو جو دائرہ متعین ہو چکا تھا بتا دیا جائے گا اب ختم ہو گیا، اب یہ مالک آ گیا، اب یہ قیامت تک یہی وجہ ہوگی کہ قیامت کے روز سب کسی کے پاس جائے گی امت بھی، وہ امت وہ ہوگی جو پہلے فوت ہو گئے تھے، ان کو کیا پتہ تھا کہ آخری نبی کون ہے، وہ اپنے نبی کے پاس جائیں گے، پھر وہ ان کو بتائے گا کہ نہیں بھی میرا آج کچھ نہیں، بس ادھر جاؤ، وہ اشارہ کر دیں گے، پھر دوسرے کے پاس جائیں گے، اب سرکار کے پاس جائیں گے، آپ کہیں گے آنا لہا، ہاں اب تو ٹھکانے پر آ گیا، اب میں ہی ہوں، آنا لہا میں ہی ہوں اس کے لیے کہ شفاعت کے لیے کوئی اور نہیں ہے، آنا لہا میں ہی ہوں اس کے لیے، پھر سرکار اس کی شفاعت فرمائیں گے، سرکار اس کی شفاعت فرمائیں گے، تو پھر اللہ رب العزت یہ کہے گا کہ محبوب من کان فی قلبہ مثقال شعیرۃ من الایمان، کہ جس کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے نا، اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیں۔ کون ایسا نبی، کوئی اور نبی کے پاس چلے جاتے نا، کیونکہ اب اختیار آ گیا ہے، وہ سب کو جب اکٹھا کیا، پیچھے آ کر نماز پڑھ لی، اختیار مل گیا سرکار کو، ملا تو قیامت کے روز رب کہہ رہا ہے نا کہ اب جس کے دل کے اندر، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کسی کو کیا خبر کہ میرے دل میں کتنا ایمان ہے، آپ کو کیا پتا کہ اس کے دل میں کتنا ایمان ہے، تو یہ سرکار کے پر بڑا کرم ہے کہ آپ جانتے ہیں بندہ جہنم میں ہے، اللہ فرشتوں کو کہہ دیتا کہ جاؤ جس کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان اس کو نکال لے آؤ، نہیں کہا سرکار کو کہا کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہا کہ اگر فرشتوں کو کہہ دیا کہ جاؤ لے آؤ تو کوئی بے ایمان یہ مانتا رہے گا سرکار کو تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو فرشتہ نکال کر لے آیا، تو رب نے بتایا نہیں، میں اپنے محبوب کو کہتا ہوں محبوب جس کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دو، تاکہ پتہ چل جائے کہ اس محبوب کو پتہ ہے کہ ایمان کا معیار کتنا ہے۔ وہ
اتنا ہے اتنا ہے اتنا ہے کتنا ہے، وہ تو اس محبوب کو پتہ ہے۔ اس کی حالت یہ ہے کہ وہ کبھی دانے کے برابر کہتے ہیں کہ جس کے دل کے اندر دانے کے برابر ایمان ہے وہ نکال لاتے ہیں سرکار پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ رب پوچھتا اب کیا ہو گیا کہ یا رسول اللہ یہ تو نے کہا تھا یا مولا کہ جن کے دل کے اندر ایک دانے کے برابر ایمان ہے وہ تو میں نے نکال لیا، کچھ میرے بندے ایسے بھی ہیں جن کے دلوں کے اندر اس سے بھی کم ایمان ہے، تو رب نے فرمایا جا محبوب جس کے دل کے اندر اس سے بھی کم ایمان ہے اس کو لے آ، اس کو لے آ۔ تو سرکار جاتے ہیں تو وہ بندوں کو نکال کر اس کو لکھا کر جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ ایمان کا معیار پرکھ کون سکتا ہے؟ پرکھنے کا معیار ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا، تبھی تو فرمایا کہ جاؤ خود چلے جاؤ جس کے دل کے اندر یہ معیار ہے، یہ اتنا ایمان ہے۔ دیکھو نا رائی کے دانے، رائی کتنا ہو گیا؟ اتنا ہی ہوگا رائی کے دانے کے برابر۔ تو رائی کے دانے کے برابر ایمان پرکھ لینا یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ تو یہ صرف سرکار کا ہی کرم ہے کہ رب نے اتنا عطا کر دیا کہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ پہلا اتنا ڈھونڈا ہے، پھر فرمایا نہیں یہ زیادہ ہو گیا، یہ تو آگے بندے کچھ اور بھی ہیں ان کا بھی نکالنا ہے، پھر رب نے ان کو بھی کہا ٹھیک ہے، سرکار نے پھر پہچانا، ڈھونڈتے ہیں کون سا ایسا ہے۔ تو یہ کرم ہی ہے جو پہچانے کا ایمان کتنا ہے۔ یہ ہے کہ جو من کانا فی قلبہ ہی، کہ جس کے دل کے اندر جو ہے ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان محبوب، اس کو نکال کر جہنم سے جنت میں داخل کر دو۔ تو یہ ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہے بھی دل میں، یہ نہیں کہا کہ اس کے دماغ میں ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق، ایمان کا تعلق دل سے ہے، یعنی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے تو اقرار کی بات ہے، بات ہماری تصدیق کی ہے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ مرتے وقت اس کا ایمان کیا تھا، اس کا ایمان کیا تھا، پھر اس ایمان کو دیکھنا ہے۔ یہ فرمایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کو بھی تو اللہ نے معراج کرائی ہے، تو فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ایسے ہی ہم نے کیا کہا ہے؟ ایسے وَكَذَلِكَ، ایسے ہی ہم، اس کو کہتے ہیں قواعد کے مطابق مضارع حکایت میں ماضی، مضارع حکایت میں ماضی، جس کی مثال ایسے سمجھ لیں کہ جیسے میں یہ کہوں کہ مثال یہ ہے کہ میں نے 2-4 دن یا ایک ہفتہ پہلے ہاکی کا ایک میچ دیکھا، اب یہ واقعہ گزر گیا ہے، ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے، گزر گیا، اب میں اس کو بیان کرتا ہوں، اب ایک ہفتے کے بعد میں یہ کہتا ہوں میں نے وہ میچ دیکھا، اس میں بال جو تھی وہ انور کے پاس تھی، انور سے چھین لیا، اکرم کے لے گیا، اکرم ڈی میں داخل، اس نے گول کر دیا۔ اب یہ بات ماضی کی ہے یا حال کی ہے؟ بات ماضی کی تھی، مگر میں اس کو حال میں بیان کر رہا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں مضارع حکایت میں ماضی۔ ایسی کا وَكَذَلِكَ، ایسے ہی نُرِي ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی ملکوت جو تھی وہ ہم نے اس کو دکھائے۔ تو یہ جو دکھانا تھا کوئی انبیاء کوئی اور نہیں تھا، ایسے ہی ہم نے دکھائے اس کو، ایسے ہی ہم نے دکھائے اس کو۔ اور ملکوت کیا ہے؟ ملکوت یہ ہے کہ جسم دیکھے، آنکھ دیکھے، کان دیکھے، اور ہاتھ جو ہے اس کو مس کرے، زبان اس کو چکھے، یہ ملک ہے۔ اور ملکوت یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں وہاں پر نہ ہوں۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو جو دکھایا ہے وہاں پر یہ کچھ بھی نہیں تھا، نہ وہ دیکھ سکتے تھے، نہ وہ پکڑ سکتے تھے، نہ وہ سن سکتے تھے۔ یہ میرے محبوب کا کرم ہے کہ آپ جا رہے تھے، دیکھ بھی رہے تھے، سن بھی رہے تھے۔ فرمایا کہ یہ اس لیے ہے کہ بھی ہم نے تو پیدا ہی سارا کچھ اس کے لیے کیا ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاک، میں اگر محبوب تجھے پیدا نہ کرتا تو افلاک کو پیدا نہ کرتا۔ یہ حدیث جو ہے لفظاً موضوع ہے اور معناً مرفوع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ لفظ تو سرکار نے نہیں فرمائے، لیکن جو سرکار فرماتے رہے ہیں وہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔
لفظاً موضوع ہے کہ وہ ایسے سرکار نے نہیں بیان فرمایا، مگر جو بیان کرتے رہے ہیں نا سارے سرکار، وہ سرکار کے سارے الفاظ اس کے اندر موجود ہیں، اس لیے کہتے ہیں لفظاً موضوع ہے، معناً مرفوع ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاک، لولاک لما اظہرت الربوبیہ، لولاک لما خلقت الدنیا والآخرہ، لولاک لما خلقت الجنۃ والنار۔ یہ میں کچھ بھی نہ پیدا نہ کرتا، میں آگ کو پیدا نہ کرتا، جنت کو پیدا نہ کرتا، میں انسان کو پیدا نہ کرتا، افلاک کو پیدا نہ کرتا، حتیٰ کہ میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ اب اگر یہ کہا جائے اگر تو نہ کہتا تو میں نہ آتا، اگر میں پیدا نہ کرتا، جی اگر میں پیدا نہ کرتا تو رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ اب اس کی مثال یوں اگر تو مجھے نہ بلاتا تو میں نہ آتا۔ اب میں پوچھتا ہوں جب یہ بات کہہ رہا ہے وہ کہاں کہہ رہا ہے؟ وہ اس کے گھر کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ موجود ہے وہاں پر، تبھی تو کہہ رہا اگر تو مجھے نہ بلاتا تو میں پتہ چلا بلایا بھی گیا ہے اور آیا بھی ہے، بلایا بھی ہے اور آیا بھی ہے، تبھی تو وہ کہہ رہا اگر تو مجھے نہ بلاتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آیا ہے، آ گیا ہے۔ اگر تو مجھے نہ بلاتا تو میں نہ آتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بلایا ہے اس نے تو آ گیا ہے۔ ایسے ہی رب نے کہا اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا، اس کا مطلب یہ پیدا ہو گیا ہے، ہو گیا ہے، ہو گیا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کے صدقہ سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب نے جو کچھ کہا ہے مولا اس کو ہم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔